بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی کہہ رہے ہیں. السلام علیکم عباس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میں عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عباس صاحب کہیے. اب ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے والدین سے یہ سلوک کرتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اف تک نہ کہو. پیغمبر اسلام والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے والدین سے یہ سلوک کرتے ہیں. تو بہت دکھ ہوا یہ سن کے نا کہ بیٹے نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. عباس صاحب مسلمان تو بہت بات کی بات ہے, پہلے انسان تو بنے. ہم انسان ہی نہیں ہیں تو مسلمان کہاں بنیں گے ہم. دیکھیں ماں باپ کا رشتہ واحد رشتہ ہے جو انسان ساری دنیا کی دولت دے دے ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دکھ میں سمجھتا ہوں 2 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. جی بالکل صحیح ہے. جب وہ لاسٹ ٹائم بیڈ پہ تھے تو میں دعا کرتا تھا کہ پروردگار میرے 5 بچے ہیں ان کو اٹھا لے, مجھے اٹھا لے, میرے باپ کو بچا. لیکن اللہ کا کرنا یہ وہ ان کا انتقال ہو گیا اور ابھی تک 2 سال پورے ہو گئے, ابھی تک میں خون کے آنسو روتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بس ان کے لیے دعا بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی تو شاید آپ کو احساس نہیں ہوگا لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے نا زندگی سے تو آپ پھر بولتے ہیں یار وہ 5 منٹ چاہیے, وہ 1 منٹ چاہیے اس شخص سے بات کرنے کے لیے, صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دے. آپ کے پاس اس وقت وہ ٹائم ہے, اگر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم اویل کر لیں, بیکاز یہ ٹائم نکل گیا تو آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو کسی کو جج نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ اپنے دل سے معاف کرتے نہیں کرتے. کر تو دیا ہے انہوں نے, ان کے دل میں تو کہہ رہے میرے دل میں کچھ نہیں ہے, صرف ایک ہی خواہش ہے عزت دیں. آپ کچھ کہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی کوسچنز رائٹ ناؤ فار یو, یو کین جسٹ اسپیک وٹ ایور یو وانٹ ٹو اسپیک. والد کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے. آج میں بڑا مشہور آدمی ہوں, اللہ نے عزت دی ہے, شہرت دی ہے, علم دیا ہے, طاقت دی ہے, بڑے لوگ پیار کرتے ہیں, بڑے چاہنے والے لوگ اپنے پرابلمز لے کے میرے پاس آتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں, مشورہ مانگتے ہیں لوگ. مگر کبھی کبھی میں جب کسی پرابلم میں ہوتا ہوں اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے میرے والد نہیں ہوتے. تو اتنا ہجوم کے باوجود جو میرے اطراف میں ہر لمحے موجود ہوتا ہے, کبھی کبھی میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں. خدا کا کرم ہے کہ میری والدہ بھی حیات ہیں اور آج کل پاکستان سے باہر ہے, تو کبھی کبھی بڑا مس کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد کہ پروردگار ان کی عمر دراز کرے اور وہ جب تک سامنے ہو چاہے کچھ نہ کرے, بس وہ گھر میں بیٹھی نا, وہ اپنے کمرے میں بیٹھی, یہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. تو جن کے والد نہیں ہیں, والدائیں نہیں ہیں, والدین نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دکھ کیا ہے. اگر دل میں محبت ہو اور احساس ہو اور قدر ہو والد کی. میں آپ سے سوال پوچھوں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کہا میری خواہش جو میرے ماں باپ کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے. آپ کے ماں باپ کی خواہش اب تو آپ کی خواہش ہے, اب بعد میں نیچرلی آپ کی شادی بھی ہوگی, آپ اپنے گھر جائیں گی, آپ کے اپنے بچے ہوں گے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے کبھی کوئی ایسا سلوک کر سکتی جو ان کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا؟ نہیں, ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی, کیونکہ میرے پیرنٹس ہی جو ہیں انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا, اور آگے سے میں اگر اس طرح کروں تو وہ صحیح چیز نہیں ہوگی میرے لیے. کیونکہ اب وہ ان لوگوں نے میرا اتنا خرچہ برداشت کیا, مجھے پڑھایا ہے, مجھے لکھایا ہے, اور اگر آگے سے میں ان کا رسپانس صحیح نہ دوں تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہوگی. کیا آپ صرف اسی لیے رسپانس صحیح نہیں دیں گے کہ انہوں نے آپ کا خرچہ اٹھایا یا صرف یا پھر اس کی اور نہیں, بھی پیرنٹس کا رسپیکٹ کرنا ہر انسان کا فرض ہے, کیونکہ پیرنٹس ہمیں دوبارہ نہیں ملتے. ہر دنیا کی ہر چیز ہم لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, ہر خواہش ہم پوری بھی کر سکتے ہیں جدوجہد کے ساتھ, لیکن اپنے پیرنٹس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ایک بڑی عجیب بات ابھی میرے ذہن میں آئی. ہم نے آج 2 مہمانوں کو بلایا, ان کا آپس میں بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. ایک یہ بچی بیٹھی ہے جس نے اپنے والدین کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لی ہے نا, اپنی والدین کے لیے وہ ایک کریئر چوز کر رہی ہے کیونکہ میرے والدین کی خواہش ہے تو میری بھی وہ خواہش بن رہی. اور ایک والد بیٹھے ہیں کہ جن کی اولاد نے ان کی خواہش کو نہ سمجھا. ان کی کیا, انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے, اور اس باپ نے مانگا ہی کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. مرزا خان ہے, میں ڈسٹرکٹ کوہستان کے پی کے سے بات کر رہا ہوں. جی مرزا خان صاحب. جی آج ویسے میں پشاور آیا تھا, تو ہمارے علاقے میں ویسے یعنی کمیونیکیشن ٹیلی ویژن آپ کے جو ہیلتھ ٹی وی ہے یہ پروگرام نہیں آ رہا ہے, لیکن ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو
ایک تو آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ دونوں خاص کر آپ اور ڈاکٹر صاحب کے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے سامنے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں. میں جو افیکٹڈ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری مطلب دعا ہے, دلی ہمدردی ہے, لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات سے ہم جب دور ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر بھی انسانیت سے ہم لوگ دور ہوتے ہیں. اور یہ چیز اس طرح ہے کہ ہمیں زیادہ مطلب ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عائلی جو زندگی ہوتی ہے اور پھر بھی بعزت مسلمان ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارے اولاد اور ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ سر. اور دوسری بات یہ کہ یہ بند جو میں چھوٹی عمر میں یتیم ہو چکا تھا اور اس کو دیکھ کر یقین کریں مجھے بھی بہت زیادہ مجھے رونا آیا, کیونکہ میں جس وقت میں چھٹی میں پڑھ رہا تھا میرے والد صاحب نے میرے سامنے مطلب دم توڑ دیا, اور الحمدللہ میں نے اپنے والد کے سامنے مطلب اسی وقت میں نے سورہ یاسین پڑھ کے اسی ٹائم میں بالکل ہوش حواس کے ساتھ. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش اس بندے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ایک ڈھانچے سا ہو لیکن ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنے امی کو, جس طرح کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے, تو الحمدللہ آج تک اللہ نے توفیق دی کہ ایک بوڑھی ماں زندہ ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم 8 بھائی ہیں کہ ہم آج تک علیحدہ نہیں رہتے ہیں. حالانکہ خاندانوں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے, شادیوں کے بعد جدا ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے کو یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کے اوپر ایک امتحان ہے. بے شک آپ نے اپنے والدین کو اچھا کیا, یہ آپ کا قبر کا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنے بیویوں کا زیادہ سنیں گے اور ماں باپ کو نوکروں کا درجہ دیں گے. صحیح بات ہے. چلیے بہت شکریہ سر. مرزا صاحب آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. نتھنگ ٹو سے, کیپ واچنگ.